الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز السامعین کرام، سورۃ آل عمران کی اسی آیت کریمہ نمبر 164 کے متعلق کل بھی بات ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم احسان کو جتلایا ہے۔ احسان اس کے بے شمار ہیں جو انسان گن بھی نہیں سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ احسان اس نے کیے، احسانوں کے ذکر بھی کیے قرآن میں، لیکن اس نے احسان جتلایا نہیں۔ احسان اگر جتلایا تو اس آیت کریمہ میں ایک بڑا احسان اس کا تھا، ایک بڑا انعام تھا، اس کو جتلا دیا ہے کہ مسلمانوں مومنوں، تمہارے اوپر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے ذکر فرمایا کہ قرآن کے اسلوب کے مطابق اللہ کے بے پناہ احسانات انسانوں پر ہیں، لیکن دو احسان سب سے عظیم تر ہیں، اور دونوں احسانوں کا اللہ نے ذکر بھی فرمایا کہ میرے یہ بڑے انعام اور بڑے احسان تمہارے اوپر ہیں۔ ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہ بڑا احسان ہے میرا، اس کی قدر کرو۔ اور دوسرا بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والی عظیم کلام قرآن ہے۔ تو گویا قرآن بھی عظیم احسان ہے اللہ کا، جو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بڑا احسان ہے۔ یہ دو احسان بے پناہ قسم کے ہیں جو اللہ نے مومنوں کو نصیب کیے ہیں۔ اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دونوں احسانوں کے لیے کہہ دیا، قرآن کے لیے بھی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا تردد نہیں ہے، اور ھدی للمتقین یہ ہدایت دیتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے یہی فرما دیا کہ یہ نبی ہے رحمت للعالمین، جہان والوں کے لیے، لیکن فائدہ اٹھاتے ہیں صرف مومن، ہے سب کے لیے رحمت۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ اٹھاتے ہیں صرف متقین۔ تو یہ دو بہت بڑے احسان ہیں اللہ کریم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والی کلام مبارک، کہ اس دونوں چیزوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے کمالات بندے کو ملتے ہیں۔ دنیا کے کمالات اگر کسی کے اندر آئیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے، ہدایت ملے گی تو وہ قرآن کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔
دنیا کی ترقی کے منازل طے کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ذریعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. آخرت کی نجات کی اگر بات ہے تو اس کا ذریعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. فرمایا بڑے احسان ہیں. تو جو ان احسانوں کا قدر کر کے چلا گیا فرمایا دنیا بھی بنا گیا آخرت بھی بنا گیا. اور اگر ناقدری ہو گئی برباد ہے. چاہے وہ کتنا بڑا جاگیردار کیوں نہیں ہے, چاہے کتنا بڑا سرمایہ دار کیوں نہیں ہے, جتنا بڑا سردار کیوں نہیں ہے, چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے, اگر ان دو چیزوں کو وہ اپنے ساتھ نہ جوڑ سکا کامیاب نہیں ہے. بے شک اپنے گھمنڈ میں کہے میں سردار ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہوں, میں جاگیردار ہوں, میں سرمایہ دار ہوں, میں عہدیدار ہوں, نہیں, کامیابی نہیں ہے. کامیابی اللہ نے دنیا اور آخرت کی عظمتیں ان دو احسانوں کے ساتھ, دو نعمتوں کے ساتھ جوڑ دی ہیں, قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ. اور اس کی واضح مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو لہب, دوسرا چچا ہے ابو طالب. لیکن دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے جانے والی عظیم کتاب کی قدر نہیں کی. چچا ہے, عرب کا, قریش کا سردار ہے, جاگیردار ہے, مالدار ہے, سرمایہ دار ہے, رشتہ دار ہے نبی کا, کامیاب نہ ہو سکا. قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ اور اس کے ذاتی طور پر بھی تباہ. کیوں؟ ان دو نعمتوں سے نہیں جڑا ہے. اور اگر کوئی آدمی کم سے کم ہو دنیا کے اعتبار سے, مال نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ظاہری شکل نہیں ہے, ڈھول ڈھال نہیں ہے, لیکن قرآن اور صاحب قرآن کا غلام بن گیا ہے, تو وہ اللہ نے اب اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رشد و ہدایت کا امام بنا دیا ہے. اس کے مقابلے میں بلال ہے, حبشہ کا رہنے والا ہے, شکل بھی نہیں ہے, صورت نہیں ہے, بیچارہ آزاد بھی نہیں, غلام ہے, لیکن غلامی میں رہ کر قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑا. اللہ نے اتنا بلند مقام دیا جس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ ہمیں اس قرآن اور صاحب قرآن کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. آیت میں اللہ نے ایک احسان جتلایا, تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے, میں نے عظیم نبی دیا, اس کا لحاظ کرو. دوسرا اللہ نے فرمایا نبی کی صفت کا ذکر کیا, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا, مومنوں کے اندر عظیم رسول بھیجا. رسولن, یہ دو زبر تعظیم کی ہیں عربی گرامر میں, کہ عظیم رسول بھیجا. یہ کوئی معمولی رسول, معمولی نبی نہیں تھا. عظیم رسول باقی رسولوں کا بھی سردار, باقی رسولوں کا بھی امام. اور پھر ساتھ فرما دیا وہ ہے کون, دوسری صفت بتائی من انفسہم, اور وہ رسول بھی انہی انسانوں میں سے ہے. ان انسانوں میں سے ایک انسان ہے. یہ قرآن کا لفظ بڑے عجیب ہے, لیکن دنیا شیطان کے دھوکے میں آ کر بڑی خراب ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرمائے. اللہ نے فرمایا عظیم رسول آیا, لیکن رسول ہے کون؟ من انفسہم, انسانوں میں سے انسان ہے. گویا بشر میں سے بشر ہے, لیکن اللہ نے اتنا بلند مقام اس کو دے دیا ہے. یہ اللہ نے اتنا بلند مقام دیا ہے, عظمت والا مقام دیا ہے. تو یہ ایک اہم بات آ جاتی ہے آج کل بھی, عقیدت کی وجہ سے سمجھو, محبت کی وجہ سے سمجھو, شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے. عقیدت کے ذریعے سے بھی, محبت کے ذریعے سے بھی, دین کے ذریعے سے بھی ظالم خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ آج کل بھی ہیں, اتنے پڑے ہوئے نہیں, اتنے پڑے ہوئے ہوتے تو پھر یہ غلطی بھی نہ کر پاتے. کوئی تو ان کے پیچھے لگنے والے عوام بھی ہیں بیچارے. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی نور ہے, پھر ایک قدم بڑھ کر کہہ دیتے ہیں نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے.
دونوں جملے اللہ معاف فرمائے غلطی والے ہیں. کہتے ہوں گے وہ عقیدت میں محبت میں، لیکن یہ محبت ان کو قرآن کے خلاف لے کر جا رہی ہے. ایک تو کہہ دیا نور، پھر آگے بڑھے عیسائیت والا انداز اختیار کر دیا کہ نور بھی ہے، نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے. وہ اللہ کے نور میں سے نور ہوا تو اللہ کا جز ہوا، اور اللہ اپنے جز سے پاک ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا جز ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو عیسائیوں نے کہا عقیدت اور محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کون ہے جی؟ پہلے کہتے ہیں وہ رسول ہے، نبی ہے، پھر کہتے ہیں نا جی وہ تو اللہ کے نور میں سے نور ہے. اچھا تو پھر نور میں سے نور ہوا تو کیا ہوا؟ کہتا خدا کا بیٹا ہے نا، بیٹا باپ سے ہی ہوتا ہے، اس کا جز ہوتا ہے. وہ بیچارے ایک قدم آگے نکل گئے، نور من نور اللہ کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا اللہ کا. اللہ نے کہہ دیا یہ ظالم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن اللہ. وہ لوگ پکی بات ہے کافر ہیں جو کہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا یا اللہ کا جز ہے. لیکن مسلمان بیچارہ حقیقت کو نہیں سمجھا، عقیدت و محبت میں آ کر اللہ کے نبی کے لیے وہی بات کہہ گیا ہے. یہ تو کفر والی بات ہے، یہ تو شرک ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. قرآن کہتے ہیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ رب العالمین کے اجزاء بنا دیے ہیں. ایک عیسائی کہہ دیتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا اور جز. یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. وہ کہتے ہیں نا جی عزیر اللہ کا بیٹا، اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کا بیٹا ہے. فرمایا دونوں کفر میں چلے گئے. لیکن مسلمان بیچارہ قرآن کو نہ سمجھا، حقیقت میں نہ سمجھا، اس کو بھی شیطان نے اسی ڈگر پہ لگا دیا اور کہتا ہے بھائی تیری عقیدت ہے، محبت ہے، نبی کی بڑی ذات ہے، اس کو اتنا بلند لے جاؤ. جتنا بھی کوئی بلند ہوگا اللہ کا شریک اور اللہ کا جز نہیں بن سکتا ہے. وہ اللہ جز سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے. وہ اللہ خالق ہے، باقی ساری اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے. مخلوق خالق کے ساتھ نہیں مل سکتی ہے. یہ نبی جتنے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بنایا، بنانے والا عظیم. مخلوق میں سے کسی کو اس نے عظیم بنا دیا، اس کا احسان. تو اللہ نے بھی یہاں فرما دیا ہے کہ عظیم رسول بھیجا من انفسہم. یاد رکھنا فرمایا وہ تم ہی بشر میں سے ایک بشر ہے، تم انسانوں میں سے ایک انسان ہے. لیکن اللہ نے اتنے کمال پہ بھیجا، اتنے کمال پہ بھیجا، انسانوں میں سے انسان ہے، صفات اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، کمالات اعلیٰ، کہ نورانی فرشتے بھی اس کے خادم بنے ہوئے نظر آئیں. اللہ نے اتنا بلند مقام دے دیا. اور کمال یہی ہوتا ہے، کمال یہی ہے کہ بشر خاک کا پتلا ہو کر اتنی بلندی پہ گیا کہ نورانی مخلوق اس کے تابع نظر آئی. یہ بہت بڑا کمال اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو بعض محبت میں آ کر کہتے ہیں نا جی بشر نہ کہو، بشر تو ہماری طرح غلط ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم غلط، ہم کمزور، ہم گنہگار. لیکن کمال تو یہی ہے بشر مٹی سے پیدا ہوا لیکن نور والوں سے بھی برتر چلا گیا ہے. یہی تو کمال ہے اللہ کے نبی کا. اور فرمایا اس کی اتباع کرنے والوں کو بھی یہی کمال ملے گا. اتباع کرنے والے بھی جتنا جتنا نبی کی غلامی میں جائیں گے اتنی ہی درجے میں نورانی مخلوق سے بھی یہ برتر ہوتے ہیں، عظمتوں پر چلے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عظیم رسول، نمبر 2 اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بشر ہیں اور بشر کی اولاد میں سے ہیں. آدم بشر، آدم کی اولاد میں سے ہیں. نبی کے والدین بشر، بشر کی اولاد بشر. نبی کی بیویاں بشر، ان کا شوہر بھی بشر. نبی کی اولاد بھی بشر، ان کا والد بھی بشر. لیکن دھوکہ لگا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نورانی مخلوق کی صفات اور ہوتی، وہ کھاتے پیتے نہیں. ہمارا نبی کھاتا پیتا. اور اللہ نے دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا میں نے بشر کی رہنمائی کے لیے بشر ہی بھیجا ہے، تاکہ بشر آ کر بشریت کو ایک نمونہ دے، ایک طریقہ دے اور ان کو بلندی تک لے کر جائے. ہاں لیکن تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے بشر بشر میں بھی. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا جی بشر نہ کہو، بشر تو ہم ہیں، تو ہم تو ایسی ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ تمہاری غلطی ہے. بشر بشر میں فرق ہوتا ہے. دنیا کے اس اعتبار کو سمجھنے کے لیے دنیا میں بے شمار پتھر ہیں پتھر، جنس کے اعتبار سے ان کو پتھر کہتے ہیں. لیکن رتبے اور عظمت اور شرافت میں پتھر ہو کر بھی بڑا فرق ہے. ایک پتھر عام پہاڑوں میں پڑا ہوا ہے، ایک پتھر تراش کر ہماری دیواروں میں پڑا ہوگا، ایک پتھر تراش کر کے نالی میں پڑا ہوگا.
ایک پتھر کسی اور جگہ میں استعمال یہ بھی پتھر ہے، لیکن ایک پتھر وہ بھی ہے جو بیت اللہ کے کونے میں رکھا ہوا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اب وہ بلند ترین پتھر، مقابلے والے سارے پتھر کچھ بھی نہیں، تو اس کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا ہے پتھر، لیکن پتھر ہو کر اتنی بلندی پہ۔ تو نبی اور دیگر انبیاء کی ذات تو بشر ہے، لیکن بشر ہو کر تمام بشر سے ایسے ہی برتر ہے جیسے حجر اسود باقی پتھروں سے برتر ہے۔ اللہ نے یہ بلند ترین مقام دیا ہے، اور یہ اللہ کا ایک کرم ہوتا ہے، جسے نواز دے وہ نوازنے والا ہے، عظمتوں والی شان ہے اس کی۔ اسی لیے مفسرین کرام نے نقل کیا، علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ ایک مایہ ناز مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بزرگ کی مجلس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، بزرگ کی مجلس میں کسی نے یہ سوال کر دیا، نبی پر ایمان کس طرح لائیں تاکہ ہم مومن کہلائے جائیں، ہمارا ایمان یقین کیا ہونا چاہیے نبی کے بارے میں؟ تو اس نے آگے سے کہہ دیا، یہ مومن کا یقین ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سارے رسولوں سے برتر رسول ہیں، یہ یقین ہونا ضروری ہے، تب اس کا ایمان۔ نمبر 2، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر کی اولاد ہیں، بشر ہیں، لیکن ساری بشریت سے افضل اور برتر ہیں۔ فرمایا جس نے نبی کو رسول مانا لیکن عظیم نہیں مانا، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی ایمان حرام ہو جائے گا۔ اور جو نبی کو رسول بھی مانے برتر اور برتر رسول مانے، اگلی بات بشر نہ مانے، اس کا بھی ایمان نہیں ہے، یہ مومن ہی نہیں ہے۔ کہتے یہ قرآن کے خلاف ہو گیا، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کا نبی تم انسانوں میں سے انسان ہے، یہ کہتا ہے بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، یہ تو نبی کو انسانیت سے نکالتا ہے۔ فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والے کا ایمان نہیں ہو سکتا ہے، نبی کے لیے یہ ماننا پڑے گا دل سے کہ نبی رسول ہے، سارے رسولوں سے برتر، اور نبی کی ذات گرامی بشر ہے لیکن سارے بشر سے افضل اور برتر۔ اور نمبر 3 کہ نبی کی غلامی میں کامیابی ہے۔ ان 3 باتوں کا یقین کرے گا، اس کا نبوت پہ ایمان ہو گیا، یہ مومن کہلایا جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو یہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سچے نبی کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔